إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد آج کا یہ عظیم الشان سیمینار علامہ محمد داؤد راز دہلوی رحمہ اللہ کی حیات و خدمات کی مناسبت سے جامع مسجد اہل حدیث بائک اللہ میں منعقد ہے اور اس کی صدارت فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ علامہ مفتی ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ، رکن رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ و رئیس قسم الفقہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں۔ تلاوت قرآن کریم، حمد و نعت اور نظم کے بعد میں اس سیمینار کے کنوینر مولانا عبدالجلیل صاحب مکی حفظہ اللہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اور دور دراز سے آنے والے ہمارے مہمانوں، سیمینار میں شرکت کرنے والوں، مقالہ نگار حضرات اور اس سیمینار میں شرکت کرنے والے حضرات کے سامنے استقبالیہ پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب جب تک تشریف لائے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک دو بات سیمینار کے تعلق سے عرض کر دوں۔ یہ سیمینار جس جگہ منعقد ہے، جامع مسجد جماعت اہل حدیث حلقہ بائک اللہ، اس کے ایک بہت پرانے خادم جو اپنی زندگی میں نہایت پرسکون، خاموش اور کم گو کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارتے رہے، لیکن فرد واحد نے وہ کام کیا جو اکثر اکیڈمیاں اور انجمنیں نہیں کر پاتی۔ اور آج کے سیمینار میں ہم علماء کرام اور مقالہ نگار حضرات کے مقالوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جس کام کی اہمیت اور حیثیت ہماری نظروں میں نہیں ہے، وہ کس قدر اہم اور ضروری تھا۔ اور اس زمانے میں جب کہ وسائل موجود نہیں تھے، حالات ناگفتہ بہ تھے، ایسے دور میں آپ نے تنہا جو کام انجام دیے وہ یقیناً اس لائق ہیں کہ ہم اس شخصیت کو یاد رکھیں اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں۔ تو ہمارا یہ اجلاس فضیلت الشیخ علامہ مفتی ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی حفظہ اللہ اور رکن رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ و رئیس قسم الفقہ
جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کی صدارت میں ان کی اجازت سے شروع ہو چکا ہے۔ میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا عبدالجلیل مکی صاحب کو تشریف لائیں اور استقبالیہ پیش فرمائیں۔ یہ تھے حضرت مولانا عبدالجلیل مکی صاحب جو اس سیمینار کے کنوینر تھے، اور ان کی خدمات اس سلسلے میں نہایت ہی خوب رہیں، اور محنت بھی ان دنوں میں انہوں نے اتنی کی شاید پوری زندگی میں اتنی تندہی سے نہیں کی ہوگی۔ حضرت مولانا محمد داؤد صاحب راز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جب یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے، 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس وقت کی کمی کے سبب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ مولانا جس زمانے میں یہاں پر تھے، اس زمانے کے حالات ہندوستان کے کیا تھے اور یہاں کے کیا تھے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جس زمانے میں آپ یہاں پر تھے، اس زمانے میں یہاں ٹرسٹ بورڈ تھا، یا کون تھے جو ٹرسٹیان میں شامل تھے، جن لوگوں کی موجودگی میں اور ان کے تعاون سے، ان کے نیک تعلقات کی بنیاد پر یہ بڑے بڑے کام انجام پائے، ان کا تعارف بھی ہم چاہتے تھے کہ ہو، لیکن وقت کی کمی کے سبب ہم اس کو زبان پر لانے سے قاصر ہیں۔ ایک اور بات ہمارے مقالہ نگار حضرات نے بھی، اور کل ایک صاحب نے آ کر ذکر کیا، بعض اعتراضات حضرت مولانا محمد داؤد صاحب راز رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابوں کے تعلق سے بعض لوگ اٹھا رہے ہیں، اور نیٹ پر کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم فداہ ابی و امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالی وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتے۔ آپ کے علاوہ ہر ایک سے غلطیاں ممکن ہیں، بلکہ واقع ہیں، لیکن حد ادب ملحوظ خاطر رہے، اور علماء و فقہا کی لغزشوں کو شمار کرنا نہ کار ثواب ہے اور نہ باعث فضیلت۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے رفع الملام عن ائمۃ العالم میں جو طریقہ اختیار فرمایا، اس پر کاربند ہونا ہی بہتر، اچھا اور مفید ہے۔ مولانا داؤد راز صاحب کے تعلق سے بھی یہی طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ جن حالات میں انہوں نے کام کیا، اس میں وہ توقعات کرنا جو آج ٹیبل ورک کرنے والے حضرات اپنے طور پر چون و چرا کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسی کے تعلق سے مولانا کے ترجمہ و تشریح پر اعتراض کرتے ہوئے پاکستان کے محمد علی مرزا نے زیب دستہ کے لیے زبردستی راز صاحب کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ہندوستان میں ایک زمانہ تھا کہ جب فسادات ہوتے تھے اور حکومت فسادیوں کو گرفتار کرتی تھی، تو اکثریتی طبقے کے افراد ہی اس میں زیادہ ہوتے تھے، باقی اقلیتیں تو مظلوم ہوتی تھیں۔ جب ان کی گرفتاری ہوتی اور کثرت تعداد ان کی رہتی، تو کچھ لوگ شور مچاتے کہ ہمارے خلاف غلط ہو رہا ہے، ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ تو بیلنس کے لیے حکومت مسلمانوں کے کچھ افراد کو بھی گرفتار کرتی، بیلنس کے لیے۔ اسی طرح مرزا محمد علی نے بریلویوں اور دیوبندیوں کی گستاخیاں ذکر کی، تو بیلنس کے لیے جماعت اہل حدیث کی گستاخی بھی تراش لی، اور اس آدمی کا ہمیشہ سے یہ رویہ ہے اور آج بھی جاری ہے۔ اس نے اس کا اظہار یوں کیا کہ ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ محمد داؤد راز صاحب نے حضرت عائشہ کو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ بعض منافقوں نے ورغلا کر جنگ جمل کے لیے تیار کیا تھا۔ مرزا نے اپنی طرف سے اس میں نام حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر کیا،
اور ایسا ظاہر کیا گویا کہ مولانا داؤد صاحب راز ان حضرات کو منافق قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کی بدمعاشی ہے، یہ نام اس نے تراشے ہیں اور اس نے نکالے ہیں۔ اگر اعتراض ہے تو گستاخی تو اس کی ہے، اور نام لگا رہا ہے حضرت مولانا داؤد صاحب راز۔ مرزا کی یہ پرانی عادت ہے کہ وہ بیلنس کے لیے ہمیشہ جماعت اہل حدیث کو ناکردہ گناہوں کا مجرم بناتا رہتا ہے۔ ہم اس سیمینار میں یہ چیز ہم نے اس لیے ذکر کی تاکہ اور بھی کوئی چیزیں کچھ لوگوں کی نظر میں ہوں تو وہ اس بات سے باخبر رہیں کہ جماعت اہل حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معصوم عن الخطا نہیں مانتی ہے۔ زندہ قوموں کا زندہ رہنے کا طریقہ بھی زندگی والا ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے بچوں کا خیال، عورتوں کی فکر، بزرگوں کی چنتا کرتی ہے، بلکہ اپنے بچوں، جوانوں، نئی نسل کو اپنے بزرگوں کے واقعات، جرنیلوں کے قصے، بہادروں کی بہادری، عالموں کے فراست، فاضلوں کی فضیلت کے واقعات دہراتے رہتے ہیں۔ اس سے قوم میں احساس برتری، فخر و خودداری کا جذبہ جوان رہتا ہے اور دوسری قوموں کے مقابلے میں کبھی کمتر ہیچ اور احساس کمتری کا جذبہ نہیں پنپتا۔ اگر کسی حادثے کے نتیجے میں قوم کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو زیادہ دیر اس پریشانی میں پھنسی نہیں رہتی، اس کا ماضی اور اس کی تاریخ اس کو اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ بر صغیر کے افراد جماعت اہل حدیث پتہ نہیں کن وجوہات کے سبب اپنی تاریخ اور اپنے اعاظم رجال کو بھولنے میں بڑے پختہ کار واقع ہوئے ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے اگرچہ افراد کی تعداد ہمارے یہاں کم رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس فضل و کرم کا برتاؤ اس جماعت کے ساتھ کیا کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ لیکن افسوس آج کل بے حسی، بے غیرتی اور غیر ذمہ دارانہ روش میں یہ جماعت بڑی بڑی جماعتوں پر سبقت حاصل کرنے میں صف اول میں نظر آتی ہے۔ حضرت مولانا داؤد صاحب راز رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعتی زندگی میں وہ شخصیت تھی جس نے اللہ کے فضل سے اپنے بل پر بڑے بڑے کام کیے جن کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں۔ فتاوی ثنائیہ، ثنائی ترجمہ اور منتخب حواشی والا قرآن مجید، بخاری شریف ترجمہ اور شرح مکمل، مسلم شریف نامکمل جیسے عظیم کام انجام دیے، ساتھ ہی ہر میدان میں اپنی حاضری درج کرائی۔ دعوت و تبلیغ میں مہینوں کے انداز میں اسفار و دعوتی دروس کا سلسلہ زندگی بھر جاری رہا۔ انکار حدیث کا فتنہ پھیلا تو خالص اسلام بجواب دو اسلام پیش فرمائی، اور جماعت کے افراد دوسری جماعتوں کے دعاؤں کی کتابیں پڑھنے پر مجبور تھے جن میں ضعیف و موضوع دعاؤں کی کثرت تھی۔ ضرورت کو دیکھ کر مقدس مجموعہ پیش فرمایا۔ قوم میں 12 سورہ 16 سورہ کا رواج تھا، آپ نے ثنائی ترجمے والا 12 سورہ شریف پیش فرمایا۔ حج بیت اللہ پر جانے والوں کے لیے حج بیت اللہ شریف جیسی بہترین کتاب پیش فرمائی۔ بچوں کی ابتدائی دینی ضرورتوں کا خیال کر کے سلسلہ نور الایمان کے نام سے 5 حصوں پر مشتمل ایک نصاب تیار فرمایا۔ اردو نظموں کی نہایت پیاری کتاب پیام زندگی کے نام سے پیش فرمائی، جس میں توحید و سنت کا بیان اور جماعت کے منہج کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ توحید کی تبلیغ کے لیے تقویت الایمان کا بہتر خوشنما اور اعتراضات کے جواب کے ساتھ دیدہ زیب نسخہ پیش فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی دسیوں کتابوں کو اپنی نگرانی میں شائع کرایا۔ یہ سب کچھ نہایت خاموشی سے پورے خلوص و للہیت اور جماعتی غیرت کے ساتھ زندگی بھر جماعت کی خدمات انجام دیتے رہے۔ جماعت کی نظامت و صدارت بھی فرمائی، لیکن پورے وقار و سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ۔ ہم ٹرسٹیان جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کو ان کے اس اقدام پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اللہ کرے دوسرے احباب جماعت بھی اس سے سبق لے کر ایسے مبارک اقدام کریں۔